کیا ایسا کون سا ذکر ہے جس کا اجر زیادہ ہو اس کے اوپر اور کوئی ذکر نہ ہو؟ یہ تو بڑے امتحان کی بات ہمارے لیے ہے، لیکن آپ کوئی بھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو دعائیں بتائیں، پیارے رسول نے ایک آدمی کو ابھی دیکھیے یہ چیز سنت نہیں بنی تھی، پیارے رسول کے سعد کرنے پر یا موافقت پر وہ سنت بنی۔ پیارے رسول صلوات پڑھا رہے تھے مدینے میں، جب گئے شروع میں تو سمع اللہ لمن حمیدہ آپ نے کہا، تو ایک صاحب آئے، پیارے رسول ربنا ولک الحمد وغیرہ کہتے تھے یا جو کچھ بھی ہو، ایک صاحب آئے کہتے ہیں ربنا لک آواز سے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب صلاۃ پھیرے آپ سلام پھیرے صلاۃ سے فارغ ہوئے، کہتے ہیں کس نے یہ کلمہ کہا ہے رکوع کے بعد؟ کہا اللہ کے رسول میں نے کہا ہے، کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، نیک ہی کا ارادہ تھا۔ پیارے رسول نے کہا کہ میں نے دیکھا 70,000 فرشتے اس کو اٹھا رہے ہیں، اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ ربنا لک الحمد آپ پڑھیں چلتے پھرتے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلمتان خفیفتان لسان، کلمتان خفیفتان لسان، کلمتان حبیبتان الرحمن، خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو ٹوک ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں اور میزان قیامت میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلتے پھرتے آپ شیطان کو موقع نہ دیں کہ آپ کو دھوکہ دے، اور مشغول رہیں، کام کر رہے ہیں مشغول رہیں۔ ہے طرفہ تماشا کیا حسرت کی طبیعت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مصیبت بھی۔ چکی پیس رہے تھے، شعر کہہ رہے تھے حضرت موہانی، وہ بھی اہل حدیث آدمی تھے۔ تو اسی طرح ہم ڈینڈنگ کر رہے ہیں، پینٹنگ کر رہے ہیں، ہتھوڑا مار رہے ہیں، سبحان اللہ، بڑی برکت کی چیز ہے۔ یقیناً ہم بہت کچھ نہ جاننے کی بنا پر یا نہ حاصل کرنے کی بنا پر وہ جو سوال کیا ہے، اسی طرح کے سوال کیے جا سکتے ہیں، بہت اجر اپنا ضائع کر رہے ہیں۔ منہ لٹکا ہے، ہم لوگ پڑھتے تھے بنارس میں، تو مولانا جو دیکھیے تربیتی پہلو، تم لوگ گدھے کی طرح منہ لٹکائے چلے جا رہے ہو، کتاب لیے گدھے کی طرح منہ لٹکائے چلے جاؤ، سبحان اللہ پڑھتے جاؤ۔